خلق کے داد رس سب کے فریاد رس خلق کے داد رس سب کے فریاد رس کافی روزے مصیبت پہ لاکھوں سلام کافی روزے مصیبت پہ لاکھوں سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام خواتین و حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کا مقبول کلام سلام رضا، اس کے مشکل الفاظ کی تشریح توضیح آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری تمام لوگوں سے بالعموم اور بالخصوص نعت سے، ائمہ مساجد، خطباء سے، علماء سے گزارش ہے آپ میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ خطباء، علماء، نعت کو آپ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اعلیٰ حضرت کے کلام سلام رضا کے اشعار صحیح طریقے سے پڑھے جا سکیں اور عوام الناس تک پہنچ سکیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، خلق کے داد رس۔ خلق کا معنی ہے تمام مخلوق، داد رس کا معنی ہے مدد کرنے والے، منصف۔ فریاد رس کا معنی ہے فریاد سننے والے، اور کاف کا معنی ہے کاف فے۔ کاف کا معنی ہے جائے پناہ، غار بھی اسے کہتے ہیں کیونکہ غار میں بھی پناہ لی جاتی ہے، اس لیے کاف کا معنی ہے جائے پناہ۔ روز مصیبت، روز قیامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات تمام مخلوق خدا کے لیے داد رس بھی ہے اور فریاد رس بھی ہے۔ ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات طیبہ میں بھی اور ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آج بھی اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا کے لیے داد رس بھی ہیں اور فریاد رس بھی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی داد رسی اور فریاد رسی کی ایک مثال سماعت کیجیے، ورنہ ان گنت ایسی مثالیں ہیں۔ امام ابو نعیم نقل کرتے ہیں کہ قبیلہ عراش کا ایک شخص شہر مکہ میں آیا اور وہ تجارت کے لیے اونٹ لے کے آیا فروخت کرنے کے لیے۔ ابو جہل نے اس شخص سے اس اونٹ کو خرید لیا، لیکن اب اس کی رقم دینے سے وہ انکاری ہو گیا۔ وہ شخص حرم مکہ میں آتا ہے، وہاں پہ کفاران مکہ بیٹھے ہوئے تھے، سرداران مکہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے آ کے داد رسی اور فریاد رسی کی طلب کرتا ہے، استدعا کرتا ہے کہ ابو جہل نے مجھ سے اونٹ لیا ہے اور اب وہ میری قیمت نہیں دے رہا، میں غریب آدمی ہوں، میری مدد کرو، اس سے میرے پیسے دلواؤ۔ چنانچہ کفاران مکہ کوئی وقت اور کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور ایذا پہنچانے کا معاذ اللہ۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم شریف کے ایک کونے میں آپ تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے تنزل اور مذاق اڑانے کی نیت سے حضور کی طرف اشارہ کیا کہ اس شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارے پیسے ابو جہل سے دلوا دے گا۔ ان کا خیال تھا کہ حضور جائیں گے تو ابو جہل نعوذ باللہ من ذالک آپ کی بے ادبی کرے گا اور وہ مذاق اڑائیں گے۔ چنانچہ وہ شخص سے معلوم نہیں تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے کہا کہ میں اونٹ بیچنے آیا تھا، ابو جہل نے، اس کا نام ابو الحکم تھا، اس نے مجھ سے اونٹ خریدا اور پیسے نہیں دے رہا۔ تو لوگوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فوراً اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابھی میں تمہارے پیسے لے کے دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو لے کے ابو جہل کے گھر کی طرف چلتے ہیں تو کفاران مکہ اور سرداران مکہ
جو کافر تھے انہوں نے ایک اپنا جاسوس اور نمائندہ حضور کے پیچھے لگا دیا تاکہ جا کے دیکھے اور پھر ہمیں بتائے، ہم مذاق بنائیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شخص مظلوم کو لے کے ابو جہل کی رائے پوچھتے ہیں، ابو جہل کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ ابو جہل پوچھتا ہے کون؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابو جہل باہر آتا ہے، پوچھتا ہے کس غرض سے آئے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس سے اونٹ خریدا ہے، اس کے پیسے واپس کرو۔ ابو جہل کا حضور کو دیکھتے ہی پہلے ہی رنگ فاق ہو چکا تھا اور اس نے فوراً کہا کہ میں ابھی آپ کے سامنے اس شخص کے پیسے واپس کر دیتا ہوں، اور وہ فوراً اندر گیا، رقم لا کے مطلوبہ رقم اس تاجر کو دے دی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ کفارہ نے مکہ کی جاسوس نمائندے نے آ کے بتایا کہ بڑی حیران بات ہے کہ ابو جہل نے کوئی لیت اور لعن نہیں کیا، کوئی بے ادبی نہیں کی، کوئی تکرار نہیں کیا، اور فوراً حضور کے کہنے پہ اس شخص کو جو ہے وہ اس شخص کے پیسے اس نے واپس کر دیے۔ کچھ دیر کے بعد ابو جہل کفارہ نے مکہ اور سردارہ نے مکہ کی مجلس میں آیا۔ کفارہ نے مکہ نے پوچھا کہ تم نے فوراً پیسے کیوں دے دیے حضور کے کہنے پہ؟ ابو جہل جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، اس نے کہا کہ میں تو چاہتا تھا کہ نہ دوں، لیکن جب میں نے حضور کو دیکھا تو حضور کے بولنے سے اور حضور کے چہرے سے کو دیکھنے سے میرے اوپر ایسا روب طاری ہوا کہ حضور کے جلال کی وجہ سے فوراً میں نے اس کے پیسے واپس کر دیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قسم کے داد رسی اور فریاد رسی کے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور کے متعلق عرض کیا، خلق کے داد رس سب کے فریاد رس کہف روز مصیبت پہ لاکھوں سلام۔ ایسی ان گنت مثالیں انسانوں کے ساتھ بھی ملتی ہیں، حضور نے ان کی داد رسی کی، جانوروں کے ساتھ بھی ملتی ہیں، جیسا کہ اونٹ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے اپنے مالک کی شکایت کی، آپ نے پرندوں کی داد رسی کی، تو بے شمار مثالیں ہیں، لیکن وقت قلیل ہے، میں صرف اشارہ کرنا ہے اور تشریح کرنی ہے اس شیخ کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ آپ داد رس بھی ہیں اور فریاد رس بھی ہیں۔ اس شعر کے دوسرے مصرے کے اندر اللہ حضرت نے حضور کے متعلق عرض کیا، کاف روز مصیبت پہ لاکھوں سلام۔ کاف کا معنی میں نے عرض کیا جائے گا روز مصیبت یعنی روز قیامت، جب گناہگار امتی کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صرف دنیا میں داد رس اور فریاد رس نہیں بلکہ دنیا میں تو ہیں، بلکہ آپ قبر کے اندر بھی اور آخرت کے بھی جتنے بھی مشکل مقامات آئیں گے، سب مشکل مقامات میں آپ داد رسی اور فریاد رسی اور مشکل کشائی فرمائیں گے۔ چنانچہ وہ مشکل مقام الصراط کا ہو، چاہے وہ مشکل مقام میزان عمل ہو، چاہے وہ مشکل مقام حوض کوثر کا ہو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے دن بھی، حشر و محشر کے دن بھی آپ اپنے گناہگار امتیوں کے داد رس بھی ہوں گے، فریاد رس بھی ہوں گے، شافی ہوں گے، اور آپ ایسے شافی ہوں گے کہ آپ مشفع ہوں گے، یعنی آپ کی داد رسی، فریاد رسی، سفارش اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی کی جائے گی۔ امتی امتی جن کے لب پہ رہا، امتیوں تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔